السلام علیکم، نیو پلس کے ساتھ میں ہوں آمنہ جنجوا۔ ناظرین، پاکستان کا یوم آزادی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، اور اس سال جوش و خروش اس لیے بھی دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنے دشمن ملک بھارت کو ناکو چنے چبائے ہیں جنگ میں، اور افواج پاکستان نے کر دکھایا ہے، اپنے سے 3 گنا بڑے ملک کو شکست دے کر دکھایا ہے کہ پاکستان کسی سے کم نہیں۔ ناظرین، کوئی بھی ملک یا قوم جب بنتی ہے تو مختلف واقعات پیش آتے ہیں، ان کو اپنی آنکھ سے دیکھنا اور اس ملک کو بنتے ہوئے ان تاریخ سازوں کی جو شخصیات ہیں ان سے ملنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہی ہوں، پروفیسر محمد ارشد۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نہ صرف اس ملک کو بنتے دیکھا، ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے جلسوں میں بھی شرکت کی۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ نے اپنی آنکھوں سے تمام مناظر دیکھے، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، کیسا لگ رہا تھا، کیسے مناظر تھے وہ؟ مناظر قابل دید تھے اور جوش و خروش اور انتہائی جدوجہد والا دور تھا۔ تحریک پاکستان، تحریک قیام پاکستان اپنے عروج پر تھی، بلکہ اختتام پذیر ہونے والی تھی، یعنی پاکستان بالکل بننے والا تھا۔ یہ دور 1946 اور 47 کا ہے، اس کے درمیان پاکستان میں 14 اگست کو پاکستان بنا۔ یہی وہ دور ہے جس میں ایک طالب علم کی حیثیت سے، بچپن میں ایک پرائمری اسکول کے طالب علم کی حیثیت سے ہم نے بھی حصہ لیا اس میں۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ 46 کی جو الیکشنز ہوئے تھے صوبائی، تو اس میں ہم نے بھی نعرے لگائے۔ ہم شکرگڑھ شہر میں تھے۔ یہ وہ نہایت اہم اور تاریخی مقام ہے جو پاکستان میں شامل ہوا، انڈیا سے پاکستان میں شامل ہوا، اور باقی گرداسپور کی 3 تحصیلیں ادھر رہ گئیں جن کی وجہ سے کشمیر ہم سے علیحدہ ہوا۔ یہ سازش ابھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن ابھی یہ ہے کہ اس وقت انتہائی جوش و خروش، بچے کی حیثیت سے ہم پڑھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، باہوش و حواس تھے۔ ہم قائدین کی تقریریں جو ہیں، جو مختلف جلسوں میں جو ہوتی تھیں، ریڈیو پہ سنتے تھے۔ اس وقت ویژول تو کوئی نہیں، براڈ کاسٹنگ کا سوائے ریڈیو پاکستان کے کوئی نہیں تھا، اس لیے ہم صرف ان کو سن سکتے تھے۔ چونکہ قائدین جو ہے بڑی شخصیت تھے سارے ہندوستان میں، وہ لیڈ کر رہے تھے مسلمانوں کے لیے، اس لیے ان کے لیے جگہ جگہ جانا مشکل تھا، کیونکہ وہ تقسیم ہند، کاغذات کی تقسیم اور مذاکرات وغیرہ حصہ لے رہے تھے۔ ان کی ٹیم بھی ساتھ، لیاقت علی خان، سردار عبدالرحمن نشتر وغیرہ، یہ سارے ان کے ساتھ تھے۔ ان کا جو آنا جانا تھا وہ لاہور، کراچی، بمبئی، دہلی یا پھر شملہ کانفرنس جو آپ نے پڑھا ہوگا اس میں رہتا تھا۔ ہم ان کی ایکٹیویٹیز کو باقاعدہ ہمیں بتایا جاتا تھا، ہم سنتے تھے، اخبارات میں ہم پڑھتے تھے اور ریڈیو پر ہم سنتے تھے، اور ہمیں بالکل اندر بے حد خوشی ہو رہی تھی کہ ابھی چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد ایک نئی مملکت بنے گی جس کا نام پاکستان ہوگا۔ اس کو دیکھنے کے لیے اور اس میں رہنے کا انتہائی شوق تھا۔ ہمیں تو رات کو نیند نہیں آتی تھی، تو چنانچہ بچے ہم جو اسکول سے جب آتے تھے، جب اسکول میں جاتے تھے، شہر میں راستے میں اور سڑکوں پر اور یہ بازاروں کے اندر ہم نعرے لگاتے تھے۔ وہاں یہ کلچر تھا، یہ عام رواج تھا، بچے نعرے لگاتے تھے، چونکہ ہندو بھی تھے وہ بھی لگاتے تھے، ہم بھی لگاتے تھے۔ اس لحاظ سے ایک کمپٹیشن تھا بچوں کے درمیان بھی، ہندوؤں اور مسلمان بچوں کے درمیان جو جوش و خروش تو اپنے جگہ پہ عروج پہ تھا، اور ہم زیادہ جوش میں تھے کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ضلع گرداسپور پاکستان میں شامل ہوگا، ہمارا زیادہ جوش تھا۔ اور ضلع گرداسپور اس لیے پاکستان میں شامل ہونا تھا اور ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کی آبادی میں مسلمانوں کا تناسب 51.2% تھا۔ سب کو یہ علم تھا، انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ ضلع پاکستان میں شامل ہوگا، لیکن جب تقسیم ہند ہوئی، پاکستان بنا، تو تحصیل شکرگڑھ جو رقبے کے لحاظ سے تو ہے بڑی، لیکن یہ پاکستان میں شامل ہو گئی۔ باقی جو 3 تحصیلیں تھیں، تحصیل بٹالہ، تحصیل گرداسپور خود اور تحصیل پٹھان کوٹ، یہ 3 تحصیلیں انڈیا کو دے دی گئی۔ یہی وہ سازش ہے جو تاریخ میں آپ بچے پڑھتے ہیں، جو لکھی گئی ہے، اس کی آگے ڈیٹیل ہے۔ اور یہ کیوں ہوئی؟ انڈیا کو کشمیر کا راستہ دینے کے لیے۔ اگر یہ آبادی کی تناسب کے لحاظ سے، مسلمانوں کی اکثریت کے لحاظ سے
गुरदासपुर का ज़िला पाकिस्तान में आ जाता, कश्मीर का मसला पैदा नहीं होता। तो ये सब लॉर्ड माउंटबेटन और उसकी टीम की साजिश थी, इस्टेब्लिश्ड है, इसमें कोई शक नहीं। सर ये बताएं कि उस वक्त जो आम लोग थे, क्योंकि आपने कहा है कि आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुस्लिम लीग के जलसों में जाते थे, तो आम जो बंदा था, आम शहरी था, उसके क्या एहसास थे पाकिस्तान को लेकर? आम शहरी जो है ना वो पुरजोर थे, वहाँ ये कोई कंसिडरेशन नहीं थी कोई पढ़ा लिखा है, कोई उस्ताद है या कोई सरकारी मुलाजिम है या कोई अनपढ़ या किसान है, सब के जज्बात बराबर थे, इक्वली थे, अपने अपने मेयार के मुताबिक थे और अपने अपने ही तौफीक के मुताबिक वो हिस्सा लेते थे, अपनी अपनी जगह। वो तो कल्चर ही और था, वो तो ज़माना ही और था, वो टॉक ऑफ द टाउन ही क्या ये बना हुआ था पाकिस्तान। इसके अलावा किसी को कोई होश नहीं था, ना किसी को या कोई समझ थी, ना किसी की मंजिल थी। मंजिल ही पाकिस्तान था और यही हमारी सारी मंजिल थी, इसीलिए कि हम जा रहे थे, उसके अलावा और कोई मंजिल थी नहीं। तो चुनांचे हम तमाम बच्चे हों, बड़े हों, ख़वातीन हों, मर्द हों, जो भी हों, किसान हों, उस्ताद हों, सब इसी एक ही मुहिम पर लगे हुए थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बाबे को वोट दो, मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ और पाकिस्तान को वोट दो, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हमारे नारे होते थे और यही हमारी ज़िंदगी थी और यही इसकी डिटेल है। अच्छा, अपना घर बाहर छोड़ना हर एक के लिए मुश्किल होता है। हमारा कोई पड़ोसी जो है वो घर छोड़कर जा रहा हो तो हमारे उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट होती है। तो वहाँ से यहाँ पर क्या अपने लोग जो हैं वो जो मुस्लिम लीग से वाबस्ता थे या पाकिस्तान जो लोग शिफ्ट हो रहे थे, हिजरत कर रहे थे, उनके लिए आसान था, वो खुशी खुशी आए या फिर मजबूर होकर ऐसे हालात पैदा हुए कि वो अपना घर बार छोड़ कर आए? दो किस्म के लोग थे जो यहाँ आए, इंडिया से जिन्होंने हिजरत करके पाकिस्तान में जो आए वो दो किस्म थे। एक वो जो पाकिस्तान में रहने के लिए जोश व खरोश और नज़रियाती तौर पर छोड़ने के लिए तैयार हुए, उन्हें हिम्मत थी और जज्बा था कि हम पाकिस्तान की खातिर अपना घर बार छोड़ देंगे, एक तो ये था। दूसरा वो जो जबरन जिनको भेजा गया, कत्लो गारत से डर कर जो आए, वो रहना तो वहीं चाहते थे लेकिन कत्लो गारत की वजह से वहाँ आए बचाव के लिए, क्योंकि जो ही पाकिस्तान बनने का करीब आया, पार्टीशन के दिन करीब आए, मशरकी पंजाब में बेहद कत्लो गारत शुरू हो गई थी, ख़ास तौर से उस इलाके में जम्मू से लेकर नीचे लाहौर वाघा और नीचे अमृतसर और साउथ की तरफ पंजाब में, ये सारा बॉर्डर जो है इसमें महाजरीन पाकिस्तान में आए थे। वाघा से भी आए और शकरगढ़ तहसील में 3 तरफ से आए, शमाल की तरफ से भी आए, जम्मू और कठुआ की तरफ से, मशरक़ की तरफ से गुरदासपुर पठान की तरफ से आए और साउथ ईस्ट की तरफ से भी आए, डेरा बाबा नानक के पुल को क्रॉस करके वो आए। तो उनके आने पर बहुत कत्ल गारत हुआ, बहुत ही ज़्यादा उन पर मुसीबतें हुई और कुछ को वहीं मार दिया गया, कुछ बच बचा के आए, जो आए ज़िंदा सलामत तो थे लेकिन ना होने के बराबर, सही सलामत जो है सेहतमंद वो बहुत कम थे लेकिन ज़ख्मी ज़्यादा थे। और चूँकि शकरगढ़ तहसील शहर में एक छोटी सी सरकारी डिस्पेंसरी थी, 2 या 3 कमरों की थी, उसके बाद वसाइल भी कोई नहीं थे और वहाँ सब ने आके डेरे लगाई उनके बाद रखने के लिए ज़ख्मियों को, मरम पट्टी के लिए ना दवाइयाँ थी ना कोई स्टाफ था। हमने अपनी आँखों से देखा कि जो ज़ख्मी थे वो ग्राउंड पे फर्श के ऊपर उनको लिटाया हुआ है, चादर के ऊपर या चटाई के ऊपर, और रो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, दाड़े मार रहे हैं, बच्चे भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं, बड़े भी बूढ़े भी, किसी का बाजू नहीं है, किसी का आधा सर नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी के कमर नहीं है, किसी के पाँव नहीं है। हमने कटे फटे जिस्म अपनी उस उम्र में पहली दफ़ा देखे इंसान, और हमें बहुत दुख भी हुआ, रोना भी आया और हमें लेकिन जोश था। हमने कहा कि इन्होंने पाकिस्तान की खातिर कुर्बानी दी, हमें तो वो बहुत अच्छे लगे थे और हम दुआ भी करते थे कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे। बच्चे थे, हम जो कर सकते थे, जो फील कर सकते थे वो किया हमने। लोगों ने मुस्लिम लीग के जलसों में नारे लगाए, पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियाँ दी, जानों के नजराने पेश किए, उम्मीदें थी पाकिस्तान से। तो आपने सारा कुछ पाकिस्तान के बनते वक्त से देकर अभी तक देख रहे हैं, सारे उतार चढ़ाव देखे, तो आपकी उम्मीदें जो हैं वो पूरी हुई कि नहीं इस वतन से? उम्मीदें तो पूरी नहीं, लेकिन यह कि खुदा ने
ہمیں اس منزل کی طرف رواں دواں رکھا ہوا ہے جو اصل اس کی منزل تھی۔ ہم نے اپنے اعمال اور اپنی سرگرمیوں اور نظریہ پاکستان کو بھلا کر ہم نے دانستہ یا شعوری طور پر کوئی کوشش نہیں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی ہی عطا ہے کہ ہم اپنی منزل کی طرف رواں رہے۔ صرف اتنا دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کی صنعتی ترقی کی یہ حالت تھی، جیسے آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ بھئی جب پاکستان بنا تو سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا، اور پھر یہ ہے کہ جو سرکاری دفاتر میں جو کاغذات کو نتھی کرنے کے لیے جو پن ہوتی ہے، کامن پن ہوتی ہے، وہ نہیں تھی۔ چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہم کیکر کے جو کیل ہیں ان سے یہ پیپر کیے گئے، جوڑے گئے۔ یہ لٹرلی ایسا ہوا، یہ مبالغہ آمیزی نہیں ہے، ایسا ہوا۔ پاکستان کی اٹھان یہاں سے شروع ہوئی۔ ہم نے خود اس وقت کے دور کا جو جغرافیہ پڑھا، جو ہم 4746 میں پڑھا، تو اس میں وہ خطہ جو پاکستان میں آیا، اس خطے میں جو صنعتی ترقی کا باب تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ کارخانے، صنعتیں اور کارخانے، آٹا پیسنے کے کارخانے، چاول چھاننے کے کارخانے، دریاں بنانے کے کارخانے، اس طرح کے یہ کارخانے تھے، ان کو کارخانے کہا جاتا تھا اس خطے میں جو خطہ پاکستان میں شامل ہوا۔ اس کی یہ سطح تھی صنعتی۔ ویئر ایز کہ انڈیا اس وقت بھی ترقی یافتہ تھا۔ ٹاٹا کا فولاد کا کارخانہ دنیا بھر میں مشہور تھا، اور برطانیہ کی جہاں جہاں بھی حکومت تھی وہاں سپلائی ہوتا تھا فولاد۔ تو باقی ترقی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ ریشو تھا، یہ کمپیریزن تھا، یہ دونوں کے درمیان فرق تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا۔ آج 2025 میں نہ صرف ہم ایٹمی طاقت ہیں بلکہ انڈیا پر حاوی ہیں۔ یہ سفر اتنا طویل نہیں ہے، لیکن بحرانوں سے، اتار چڑھاؤ سے اور تیز رفتاری سے اس قدر زیادہ بھرپور ہے کہ بڑی تفصیل ہے اس کی، لیکن صرف یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مملکت خدا داد ہے۔ اٹ از پرووڈ دیٹ پاکستان از اے گاڈ گفٹڈ اسٹیٹ۔ جی بالکل، پاکستان کا یہ سفر طویل تو نہیں ہے لیکن اتار چڑھاؤ سے بھرپور ہے۔ یہ تھے پروفیسر محمد ارشد، جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اب تک پاکستان کی تمام جو اتار چڑھاؤ ہیں وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔